ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب بندے کی ذکر کی مجلس میں اکٹھا فرما دیا. اللہ تعالی اپنے ذکر و شکر کو قبول فرمائے اور ہمارے علماء کرام، ہمارے عوام اہل سنت سب کی حاضری کو قبولیت بخشے. اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. معزز حاضرین مجلس، وقت مختصر ہے، علماء کرام کی تعداد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. بغیر کسی تمہید کے میں عرض کروں کہ بر صغیر میں بالخصوص شاید کوئی خوش عقیدہ مسلمان ہو جو ماہرہ شریف کو نہ جانتا. ماہرہ شریف یہ وہ خانقاہ ہے، خانقاہ برکاتیہ، جس سے متعلق رہنے والے علماء کے ناموں کو اگر شمار کیا جائے تو علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب ہیں. مولانا عبد المجید بدایونی یہ ماہرہ شریف سے متعلق تھے. حضور اچھے میاں سے پہلے بدایوں کے رہنے والے تھے. اچھے میاں فرماتے تھے بدایوں ماہرہ والوں کی جاگیر ہے. پھر بدایوں ہی کے رہنے والے شاہ عبد القادر بدایونی یہ بھی ماہرہ شریف سے متعلق تھے اور یہی اعلیٰ حضرت کو ماہرہ شریف بیعت کے لیے لے جانے والے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے قصیدے میں کہا ہے اور تو اور پیر تم سے ملا. تو قصیدہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اس قصیدے میں فرمایا شاہ عبد القادر بدایونی کے بارے میں کہ اور تو اور پیر تم سے ملا. اسی خانقاہ سے متعلق ہمارے اور آپ کے امام مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں، آپ کے والد محترم ہیں حضور اشرفی میاں علیہ الرحمہ ہیں. ماہرہ شریف کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ اس خاندان کے
اور اس خانقاہ کے فیوز و برکات دنیا اہل سنت پر اپنے کرم کی طرح برسے۔ اسی خانقاہ کے چشم و چراغ تھے حضور سید العلماء علیہ الرحمہ۔ سید العلماء علیہ الرحمہ کو ہم بچپن سے جانتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب حضور سید العلماء علیہ الرحمہ سے بیعت تھے۔ مصطفیٰ بازار میں رہتے تھے، کام کرتے تھے میل میں، اور اپنی داستانیں ہمیں بچپن میں سناتے تھے اور کہتے تھے بیٹا تمہارا نام بھی سید العلماء نے رکھا۔ بچپن میں سناتے کہ ہم لوگ دن بھر مزدوری کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور رات میں کھڑک کی مسجد میں جا کے عشاء کے بعد سید العلماء کا پیر دباتے تھے، خدمت کرتے، پہنل یہاں سے کرتے۔ بچپن میں ہم نے ذکر سید العلماء کا سب سے زیادہ اپنے والد مرحوم سے سنا۔ کہتے تھے ہم لوگ اس وقت نظمی میاں صاحب علیہ الرحمہ چھوٹے سے تھے، ان کو ہم لوگ گود میں لے کے کھلاتے تھے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ سید العلماء علیہ الرحمہ کی بڑی خدمت کی ہمارے والد صاحب نے۔ میں بھی جب ہوش سنبھالا تو مجھے یہ شوق ہوا کہ جس خانقاہ سے ہمارے والد بیعت تھے، ہمارے اعلیٰ حضرت بیعت تھے، اسی خانقاہ سے مجھے بھی بیعت ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے اس وقت حضور احسن العلماء علیہ الرحمہ حیات تھے تو ان سے میں بیعت۔ سید العلماء علیہ الرحمہ کے حالات ہم نے شارح بخاری سے بھی سنا، اور شارح بخاری اپنی مجلس میں بھی بیان کرتے تھے اس کو۔ میں نے ایک آدھ بار جب ان کے پوتے جامعہ اشرفیہ میں پڑھتے تھے تو ان کو بھی سنایا تھا۔ سید العلماء علیہ الرحمہ کی تربیت کہاں ہوئی؟ ان کے نانا شاہ ابو القاسم اسماعیل حسن شاہ جی میاں علیہ الرحمہ نے کیا، جن کے نام سے عرس قاسمی ہو۔ مامون تاج العلماء تھے، اولاد رسول بھی علیہ الرحمہ۔ حضرت سید العلماء علیہ الرحمہ کی تعلیم و تربیت کی ابتدائی خانقاہ میں ہوئی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جانتے کہاں گئے؟ ان کے ماموں تاج العلماء نے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کو خط لکھا۔ جب صدر الشریعہ علیہ الرحمہ دارالعلوم معینیہ اجمیر میں آپ صدر مدرس تھے، خط لکھا کہ صاحبزادے کو آپ کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجنا ہے۔ صدر الشریعہ نے کیا جواب دیا تھا وہ بھی مجھے ابھی یاد ہے، جو شارح بخاری نے فرمایا تھا۔ صدر الشریعہ نے فرمایا کہ حضور امجد علی کے پاس جو کچھ ہے سب آپ ہی لوگوں کے آبا و اجداد کا ہے، اس لیے بلا تکلف شہزادے کو بھیج دیں۔ ہمارے پاس جو آپ کی امانت ہے ہم وہ امانت ان کو لوٹا دیں۔ کیسے ہم لوگ آج شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے شاگرد عزت نہیں کرتے۔ ہم لوگ جیسے استاذ ہونے چاہیے ویسے ہو جائیں تو شاگرد بھی ویسے ہی ہو جائیں۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے جواب دیا تو ریزرویشن ہو گیا ٹرین کا۔ سید العلماء علیہ الرحمہ کے لیے پھر خط لکھا ان کے بابو نے کہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے پاس فلاں ٹرین سے صاحبزادے روانہ ہوں گے فلاں تاریخ کو۔ تو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کو جب وہ خط ملا تو اجمیر شریف اسٹیشن پہ بنفس نفیس خود گئے، اپنے شاگردوں کو لے کے ان کا استقبال کیا اسٹیشن پہ، دستبوسی کی، اور ان کو لے کے مدرسے میں نہیں اپنے گھر آئے، اور 3 دن تک شاہانہ انتظام کے ساتھ مہمانوں کی طرح سید العلماء کی عزت کی خاطر کی مہمان نوازی۔
3 दिन जब गुजर गए तो अब देखें उस्ताद इरशाद फरमाते हैं, शहजादे आप किस लिए तशरीफ लाए? आप पढ़ने के लिए। तो सैयदुल उलमा अलैहिर्रहमा बहुत ठाट बाट से उस जमाने में रहते, शहजादे थे, अल्लाह का फर्ज था, कोई कमी नहीं थी, मानने वाले मुरीदीन थे, अकीदतमंद थे, खानवादे के, बहुत अच्छी पोशाक पहनते थे और सलीम शाही जूता पहनते थे, बड़े करो फर ठाट बाट से रहते थे। तो सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया, पढ़ने आए हैं तो ये लिबास उतारना पड़ेगा, इस लिबास में आप नई इल्म हासिल करते, इसको उतारना पड़ेगा। खुद गए बाजार, मार्किन का कुर्ता सिलवाया, लुंगी सिलवाया, मोटे कपड़े की सूती। सैयदुल उलमा फरमाते हैं, मेरा जितना नशा था पीराना शहजादगी का, सदरुल शरिया ने वो लुंगी कुर्ता पहना के मेरा सारा नशा उतारा। इल्म ऐसे नहीं आता। फरमाते हैं कि पहली बार जब दरसगाह में गए तो वो सदरुल शरिया जो सैयदुल उलमा की दस्तबोसी करते थे, कहीं देखते खड़े हो जाते थे। जब दरसगाह में सैयदुल उलमा पहुंचे तो सदरुल शरिया अपनी दरसगाह पे बैठे थे, टस से मस नहीं हुए, हिले भी नहीं, उठे भी नहीं, और फरमाया कि शहजादे आप यहां बैठ गए, शागिर्द लोग यहां बैठे, आप भी बैठ गए। सैयदुल उलमा अलैहिर्रहमा बैठे तो, लेकिन हमेशा देखा था सदरुल शरिया खड़े हो जाते थे, आज खड़े नहीं। तो सदरुल शरिया ने इनका मिजाज पढ़ लिया कि अच्छा नहीं लगा लगता है शहजादे को। इरशाद फरमाते हैं, इल्म दीन के हुसूल के लिए तालिब इल्म बनना बहुत जरूरी है। जब तक तलबा में बैठेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आलिम नहीं हो पाएंगे। तो सैयदुल उलमा ने हक अदा किया तालिब इल्म का, ऐसा पढ़ा न्याज़मंदी के साथ सदरुल शरिया की बारगाह में कि वाकई सिर्फ आलिम नहीं हुए, सैयदुल उलमा हो गए। सैयदुल उलमा जो हुए तो आलिम ही नहीं, उलमा के जो सरदार का लक़ब मिला, ये फैज़ है हुजूर सदरुल शरिया की दरसगाह की तरफ। और ज़हन दे दिया उन्होंने खानकाहों के शहजादों को, बड़े बड़े पीराने तरीकत के बच्चों को, कि अगर कुछ पढ़ना हो तो उस्ताद की खिदमत में रहना चाहिए, तालिब इल्मों की तरह रहना चाहिए, और इल्म की तलब में मोटा पहनना चाहिए, मोटा खाना चाहिए, जमीन पे सोना चाहिए। ये ज़हन दिया कि अगर कोई आलिम बल्कि सैयदुल आलिम बनना चाहता है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, अदब करना पड़ेगा, एहतराम करना पड़ेगा, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब वो कहीं आलिम दीन बन सकता। आज तो बतौर शिकायत नहीं मैं अर्ज करता, खानकाहों के बच्चे माशाअल्लाह बहुत अच्छे खासे हमारे जामिया शरीफिया में है, मगर वो बच्चे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। एक दिन अगर जरा सा मतलब सख्ती कर दीजिए तो 2-3 दिन वो आते ही, वो आएंगे। मैं तो थोड़ा सा सख्ती करता हूँ तो दफ्तर से निकलवाता हूँ उनका नंबर, उनके वालिद का, उनके वालिदा का, और नंबर को फोन करता, उनके वालिद को फोन करता हूँ कि भाई ये आपके शहजादे तो आए थे ही नहीं, ये तो पढ़ेंगे कैसे, कल आप कहेंगे आपने पढ़ाई नहीं कुछ, तो फिर वो फोन खड़काते हैं उन्हें, तब फिर भागे आते कहते हैं आपने हमारे कल सबको फोन कर, तो क्या करें, तो आप फोन ही नहीं उठा रहे तो क्या करें। फोन कर करके इनको दरसगाह में बुलाना पड़ता, इनके वालिद को फोन करना पड़ता। सैयदुल उलमा अलैहिर्रहमा ने मेहनत किया और सदरुल शरिया के
صحبت سے انہوں نے ایسا فیض حاصل کیا کہ اللہ اکبر، وہ سید العلماء ہوئے، پھر مسلم یونیورسٹی میں جا کے داخلہ لیا، وہاں سے طب کا علم حاصل کیا، بہت اچھے طبیب بھی تھے، بارہ شریف میں مطلب کرتے تھے۔ پھر کھڑک کی مسجد والوں نے رابطہ کیا تو آپ ان کی خواہش میں کھڑک کی مسجد میں آئے، اور آنا بھی چاہیے تھا، اس لیے بمبئی میں ان کی ضرورت تھی۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے بزرگ مطلب کرے نہیں، ان کو جسمانی علاج کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا، بلکہ روحانی علاج کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ تو بمبئی کھڑک کی مسجد میں وہ تشریف لائے۔ اب میں اپنے ائمہ کرام سے عرض کرتا ہوں کہ مسجد کا امام صرف نماز پڑھانے کا امام نہیں ہوتا، مسجد کا امام مقتدا ہوتا ہے، وہ اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس میں ٹرسٹیوں کی بھی مدد ضروری ہے۔ مسجد کے ٹرسٹیان اور امام اگر ہم مزاج ہوں گے تو بہت بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں، اگر مفتیان کرام سے ہمارے آپ مسئلہ پوچھ لیں کہ مسجد میں کون کون سے کام ہو سکتے ہیں شرعی اعتبار سے، وہ سارے کام انجام دینے کی ضرورت ہے۔ آج آپ حج کرنے، عمرہ کرنے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے سید الانبیاء ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا، اسی مسجد میں بیٹھ کے ہزاروں صحابہ کرام کو آپ نے پڑھایا۔ صفہ چبوترا آج بھی مسجد نبوی کا گواہ ہے کہ یہی صحابہ کرام کا ہاسٹل تھا، صحابہ وہی بیٹھتے تھے۔ مسجد نبوی کے ستون گواہی دیتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ستون، یہ ستون عائشہ ہے، یہ ستون ابو لبابہ ہے، یہ ستون حرس ہے، یہ ستون وفود ہے، یہ سارے ستون مسجد نبوی میں ہے۔ ستون وفود کا مطلب وہاں بیٹھ کے سرکار بادشاہوں کی طرف سے جو وفود آتے تھے ان سے ملاقات ہے۔ ستون حرس ہے جہاں کھڑے ہو کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی نگرانی یعنی پہرا دیتے تھے رات میں۔ ستون سریر ہے جہاں سرکار کی چارپائی بچھتی تھی اعتکاف میں۔ ستون عائشہ ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے، نماز پڑھتے، جہاں کی قبولیت کی امید ہوتی تھی۔ ستون ابو لبابہ ہے جس سے حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ رکھا تھا۔ اسی مسجد نبوی کے صحت میں ساری چیزیں ہیں، اور اسی میں بیٹھ کے سرکار نے خلفائے راشدین کو خلافت کی تعلیم دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، ان سارے حضرات کو قرآن پڑھایا، حدیث کی تعلیم دی، فقہ پڑھایا، مسائل شرعیہ پڑھایا، اور حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالار بنایا، حضرت ابو دردہ، ابو ذر غفاری کو تصوف کی تعلیم دی۔ یہ سارے صحابہ مختلف ذوق کے اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کے انہوں نے علم و فن حاصل کیا۔ تو آج بھی ہمارے جو مسجد کے ٹرسٹی حضرات ہیں نا، وہ تھوڑا سا غور کریں، اپنے بزرگوں کے مشورے سے کام کریں تو یہ مسجدیں ہماری بہت کارآمد ہو سکتی ہیں۔ اس مسجد کے لوگ ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاک، میں کبھی کبھی یہاں آتا ہوں، جمعہ میں مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں تقریر کر دیجئے، تو میں تو سمجھتا ہوں جمعہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ اتنے لوگ تو نماز میں بھی اس سے زیادہ رہتے ہیں، پنج وقت کوئی بات کہنی ہو تو جمعہ سب سے بہتر ہے۔ اس میں میں نے جو باتیں سمجھائی یہاں کے ٹرسٹیوں کو، اللہ کا کرم ہے وہ مانتے ہیں۔ تنخواہ کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تو تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہی انہوں نے تنخواہ بڑھا۔ بہت کم تنخواہ ہے، میں تو کہتا رہتا جب سمجھاتا ہوں مانتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیے جلسہ بھی کیا، تو اس طرح اگر تھوڑا آپس میں ملاپ ہو تو کام ہو سکتا ہے، تھوڑا ملاپ رکھنا بھی چاہیے ہم لوگوں کو۔ کبھی کبھی لوگ بڑا
دوری بنائے رہے. میں امریکہ میں امامت بھی کر چکا ہوں، ایسا نہیں کہ میں خالی مدرس، امامت بھی کی. ہمارے جو ٹرسٹی تھے ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ کسی امام کو ٹکنے نہیں دیتے. آپ بھی کہہ نہیں رہے. چلو 6 سال میں نے الحمدللہ امامت کی. اور جب میں آنے لگا تو میں نے ایک بات کہی کہ اللہ کا شکر ہے کہ 6 سال میں ہماری اور آپ کی کبھی تو میں بھی نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح کام چلا. تو وہ کہتے تھے حضرت میں کی بات کریں، اگر آپ کی عقیدت ہمارے دل میں نہیں ہے تو پھر ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو آپ کے پیچھے ہم پڑھیں گے. اگر مقتدی کے دل میں امام کی محبت نہیں ہے تو پھر وہ نماز جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، اگر امام کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، عقیدت مند نہیں ہے تو پھر اس کی نمازوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے امام کے پیچھے پڑھتا ہے. امام کے پیچھے پڑھ رہے تو امام سے محبت بھی رکھیں، عقیدت بھی رکھیں. اور ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنا مقتدی سمجھیں تو انشاءاللہ کام ہوگا. سارا میں درمیان میں بات آ گئی. حضور سید العلماء علیہ الرحمہ نے کھڑک مسجد سے صرف امامت نہیں کی بلکہ عموماً پورے ہندوستان کے سنیوں کی اور خصوصاً بمبئی کے اہل سنت کی انہوں نے قیادت فرمائی ہے. اور اس وقت قیادت فرمائی ہے جو واقعی بمبئی کو ضرورت تھی. اس کی لمبی داستان ہے. اب آپ سیدین نمبر میں پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں کے حالات کے بارے میں. جب مفتی محبوب علی صاحب علیہ الرحمہ پر مقدمہ ہوا، یہ ساری چیزیں ایک لمبی داستان ہے. تو اس وقت ضرورت تھی بمبئی میں قیادت کی، اور اس قیادت کا حق سید العلماء علیہ الرحمہ نے اچھی طرح ادا فرمایا. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ سید العلماء علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد سنی جمعیت العلماء ایک دفتر میں محدود ہو گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ ہمارے کوئٹ المشائخ کی قیادت میں چل رہی ہے. سید بھائی جیسے مخلص لوگوں کی قیادت میں چل رہی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جو کام کرتا ہے وہ محبوب سب کا ہو جاتا ہے. حافظ ملت علیہ الرحمہ جب مدرسہ، ہم لوگ تھوڑا سا آپ نہ مانیں گے، ہم لوگ شور زیادہ کرتے ہیں، کام کم کرتے ہیں. ہماری جماعت کا جو شرابہ زیادہ تنظیمیں روز بنے گی، اسی میں جھگڑا بھی ہوگا، صدر صاحب سیکریٹری صاحب کی لڑائی تھوڑائی شروع ہوگی، کام ختم. ایڈورٹائز زیادہ، کام. حافظ ملت علیہ الرحمہ جس وقت جامعہ اشرفیہ بنا رہے تو بیٹھے تھے، ایک صاحب مشکات کی شرحیں، اس کی کئی جلدیں لے کے آئے، ان کے سامنے رکھا جو ایک بد مذہب نے لکھی تھی. اور انہوں نے کہا، سنی تھے وہ جو لے کے آئے تھے، ان کا حضور یہ دیکھیں کام یہ اتنی اچھی شرح لکھی اس نے، یہ دیکھیے کام. حضرت نے نگاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں اس کی طرف، بس کچھ لکھ رہے تھے. انہوں نے کہا جی یہ جو مدرسہ ہم بنا رہے ہیں نا اس میں یہی سب کام ہوگا، گھبرائیے نہیں، مدرسہ بننے دیجیے، اس میں یہی سب کام ہوگا. وہ بار بار کہتے رہے کام یہ دیکھیں. حضرت کتنی اچھی شرح لکھی مشکات کی. حضرت نے کچھ توجہ ہی نہیں کی، نہ نگاہ اٹھا کے دیکھا. فرمایا میاں میں وہی مدرسہ بنا رہا ہوں، اسی کام کے لیے بنا رہا ہوں جس میں حدیث کی شرح لکھی جائے گی. یہ سب کام اللہ کا شکر ہے بنا تو اس میں مشکات کی نہیں، شرح بخاری نے بخاری کی شرح لکھی. اور اس بخاری کی شرح جب مکمل ہوئی تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سید نوری صاحب کو. اللہ ان کی عمر میں، ان کی صحت میں، ان کے فضل میں، ان کی عزت میں، مقام میں برکت عطا فرمائے. کہ رضا اکیڈمی کے ممبران نے، بالخصوص سعید بھائی نے، شارح بخاری کو لوگوں نے دیکھا کہ ان خوش نصیبوں نے، جیالوں نے، انہوں نے شارح بخاری کو اس کے اعزاز میں چاندی سے تولا، جس میں تقریباً 64 یا 67 کلو چاندی لگی، اور شارح بخاری کو اس کے وزن سے تول کے دکھا دیا کہ ہمارے نزدیک حدیث کی کتنی اہمیت ہے اور بخاری اور شرح بخاری کی کتنی اہمیت. اللہ
اللہ ان کے چہروں کو روشن فرمائے. ان کے لیے دعا کریں. اپنی تنہائیوں میں ان لوگوں نے ہر موقع پر مذہب اہل سنت کے چہروں کو روشن کیا ہے, نمائندگی کی ہے. اللہ ان کی حفاظت. شارح بخاری علیہ رحمہ بھی فقیر آدمی. لوگ کہتے تھے حضرت کی چاندی کیسے لے جائیں, کیسے لے جائیں گے, اتنی چاندی کیسے اٹھا کے لے جائیں گے. شارح بخاری نے اس کو 3 حصے میں کیا. ایک حصہ رضا اکیڈمی کو دیا اور 2 حصے کہا جس مدرسے میں, جس جامعہ اشرفیہ میں یہ بخاری کی شرح لکھی گئی ہے اسی کو یہ دونوں حصے. فقیر جیسے خالی جھولا لے کے آیا تھا ویسے ہی واپس جا رہا ہے. میں ذکر رہا تھا میرے بھائیوں, اخلاص کے ساتھ کام کی ضرورت ہے. کام ہوتا ہے. حضور سید العلماء علیہ رحمہ کو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے 1972 میں جب کل ہند تعلیمی کانفرنس کی تھی آپ نے, تو جامعہ اشرفیہ اس وقت بنانا تھا, اس میں مدعو کیا تھا حضور سید العلماء علیہ رحمہ کو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خانقاہ ماہرہ کا ایک طرف بریلی شریف سے اور دوسرے مبارک پور سے کیسا تعلق اور ربط ہے کہ جب سید العلماء علیہ رحمہ وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے جو خطبہ دیا تھا اس میں ارشاد فرمایا تھا, حافظ ملت آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام تنہا آپ کا نہیں ہے, یہ ہم سب کا ہے. میں نہیں, میرا پورا خانوادہ خانقاہ برکاتیہ اور سارے مریدین اپنے ضرورت پڑی تو جامعہ اشرفیہ کے لیے آپ کے قدموں میں ان کو ڈال دوں. اور صرف یہی نہیں کہ ڈالا ہی نہیں بلکہ واقعی انہوں نے اپنے مریدین کو, متوسلین کو, محبین کو ایسا متوجہ کیا کہ اس خانوادے کے افراد کے پاس اگر کوئی لمبے نذرانے بھی لے کے آتے تو حضور احسن العلماء علیہ رحمہ جیسے بزرگ فرماتے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اشرفیہ میں لے جاؤ, وہاں دین کا کام ہو رہا ہے, وہاں ضرورت ہے. اس طرح انہوں نے جو کہا تھا سید العلماء نے, ان کے خانوادے نے اس کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ حضور سید العلماء کی قبر پر اپنے رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے, ان کے فیض و برکات کو عام و تام فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو اور ان کے اہل و عیال کو سب کو چلنے کی توفیق دے. بس وقت بہت کم ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں نے جو مجھ پہ عرض کیا بس ایک چیز اور اس کو جلدی مولانا صاحب نے, افضل صاحب نے ایک بات کہی. حضرت موہن میاں صاحب کے قیامت ذل و علی, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب. دیکھیے بہت سارے جھگڑے چلے ادھر ادھر, سب شرفی رضوی فلاں ٹھکا صلح کلی, لیکن جو کام کرتا ہے وہ محبوب نظر ہو جاتا ہے. ہمارے معین المشائخ یہ متفق علیہ بزرگ ہیں, ان کے ماننے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اللہ کا شکر ہے ممبئی کی قیادت اللہ نے ان کے ہاتھ میں دی ہے, اور وہ کسی بھی پیر سے کوئی مرید ہو, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ آپ سے عقیدت بھی رکھتا ہے, محبت بھی رکھتا ہے, اور آپ کی قیادت کو تسلیم بھی. کیوں؟ جو کام کرتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے, ان کی قدر ہوتی ہے, اور جو صرف جھگڑے کے لیے آمادہ رہتے ہیں اللہ ان کی محبتوں کو ان کے لوگوں کے دلوں سے نکال دے. اس لیے میں گزارش کروں گا ہم سب کو مل کے جماعت اہل سنت کا اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا ہے. بہت ہم لڑ چکے, پھر چکے, اپنی طاقت ہم نے کمزور, لیکن ہم نے کیا کیا, کون سا کام کیا ابھی. اس لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے, تنہائیوں میں ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. آج کے اس پروگرام
ایک تحریک لے کے جائیں. مولانا صاحب نے ایک بات کہی اور بہت قابل غور ہے کہ آج کل آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں کہ بچیاں بہت ارتداد کے دروازے پہ پہنچ جاتی ہیں، غیر مسلموں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہیں. اس میں ایک چیز جو بہت سارے جو اسباب ہیں وہ تو ہے، ایک چیز یہ ہے کہ شادی کو بہت مہنگا کر دیا ہم لوگوں نے. میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں شادیاں سستی کریں. ہمارے اشرف میاں صاحب رحمت اللہ علیہ خانوادہ برکاتیہ کے چشم و چراغ حضور اشرف میاں نے عرس کی تقریب کے اختتام پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ شادیوں کو سستا کریں تاکہ وقت پہ شادی ہو جائے. بچیوں کی وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے جو دقتیں یہ ہوتی ہے کہ بچیاں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. تو اس لیے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ وہ شادی سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے جو تکلفات میں کم تر ہوتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے مخدوم گرامی مرتبہ علامہ نفیس صاحب قبلہ، ہمارے مفتی نسیم صاحب قبلہ مرکز اللہ علیہ، یہ لوگ بتائیں گے آپ کو. مبارک پور میں 2 شادیاں ایسی ہوئی ادھر بہت قریب میں کہ لوگوں نے یہ بتایا کہ اس طرح ٹھاٹ باٹ کی شادی مبارک پور میں پہلی شادی ہوئی. اتنا خرچ کیا لوگوں نے، 1 سال بھی شاید گزرا ہوگا کہ وہ دونوں شادیوں کی طلاق ہو. پھر بالکل ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہے جو تکلفات میں کم تر ہے. اس لیے اپنے آپ حضرات چونکہ کسی نہ کسی مسجد سے متعلق ہیں، اپنے مقتدیوں کو یہ سمجھائے کہ شادی بیاہ میں تکلفات کم رکھیں. جہیز اور اس طرح کی چیزیں جس سے شادی میں تاخیر ہوتی ہے اس کو کم سے کم کریں تاکہ وقت پہ شادیاں ہو جایا کریں اور بابرکت بھی ثابت ہو. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اور آپ سب حضرات کی ذمہ داری ہے ان مقتدیوں کی اصلاح کرنا، ان کو اپنے محبت کے دھاگے میں باندھے رکھنا، ان کی تربیت کرنا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے. اور اب تو بہت آسان ہے، اپنے مقتدیوں پر نگاہ رکھیے، ایک ایک مقتدی بہت قیمتی ہوتا ہے. اب تو جو بہت نہیں آتے نماز میں ان کو فون کھڑکائیے، ان کا نمبر رکھے رہیے. جو مقتدی آپ کا آتا تھا برابر نہیں آتا اس کو فون کریے. اب تو فون آپ کے پاس ہے، آسان ہے، فون کر کے آپ اس کو بلائیں، جائیں. انشاءاللہ آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی اور پھر آپ کے دعوت و تبلیغ کا کام بھی آسان ہو جائے گا. اب تو پیرانے طریقت کو اپنے مریدین کی بھی خیریت دینا آسان ہے. پہلے خطوط لکھے جاتے تھے، آتے تھے، اب تو ذرا سا فون کیا، کیوں، کہاں ہو، کیسے ہو، پھر خیریت سے مل جاتی ہے. اب تو بہت آسان ہو گیا دعوت و تبلیغ کا کام. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے. میں نے جو کچھ بھی عرض کیا مختصر سے وقت میں، اس میں جو حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں، میرے خود سمجھنے میں جو غلطیاں کمیاں ہیں سب میری طرف سے ہے. اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب